السلام علیکم، سیاست ٹی وی کے معزز ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے بھٹو خاندان کے متعلق 8 دلچسپ حقائق۔ فیکٹ نمبر 8، بھٹو آج بھی زندہ ہے۔ یہ بات تو آپ سبھی نے سن رکھی ہوگی، مگر دراصل آدمی یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی کے متعلق بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ بھٹو ایک بہت ہی پڑھے لکھے انسان تھے جو کہ پوری دنیا میں آج بھی اپنی ذہانت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تعلیم امریکہ میں موجود یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اور برطانیہ میں موجود یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے حاصل کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ذوالفقار علی بھٹو ضرورت سے زیادہ ہی سچے انسان تھے، جو کہ اپنے بارے میں کوئی برائی بھی چھپایا نہیں کرتے تھے اور اکثر اپنے جلسوں میں کہہ جاتے تھے کہ ہاں میں شراب پیتا ہوں مگر میں غریبوں کا خون نہیں پیتا اور نہ ہی مولویوں کی طرح حلوہ یعنی کہ رشوت نہیں کھاتا۔ ان کی زندگی پر لکھی گئی تمام کتابیں بتاتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کثرت سے شراب نوشی کیا کرتے تھے اور ان کے گھرانے میں اس بات کو بالکل بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یاد رکھیں کہ سال 1973 میں جب بھٹو نے پاکستان کا نیا آئین بنایا تو انہوں نے سب سے پہلے خود ہی شراب نوشی پر پابندی لگوائی تھی۔ فیکٹ نمبر 7، بھٹو کی سیاسی زندگی کے دوران ان کے ایک بہت بڑے سیاسی حریف مولانا مفتی محمود صاحب ہوا کرتے تھے۔ یہ مولانا صاحب اپنے دور کے بہترین اسلامی علماء میں سے ایک تھے اور سچ بات تو یہ ہے کہ یہ آدمی اتنا اچھا تھا کہ دشمن بھی اس کی تعریف کیا کرتے تھے۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ یہ مولانا صاحب آج کے مولانا فضل الرحمان یعنی کہ آج کی نئی نسل جنہیں مولانا ڈیزل کے نام سے جانتی ہے ان کے والد صاحب تھے۔ 1970 کے عام انتخابات میں بھٹو کا مقابلہ مفتی محمود سے ہوا، جنہوں نے بھٹو کو 50,000 سے زیادہ ووٹوں سے شکست بھی دی۔ مفتی صاحب اکثر مذاکرات کی غرض سے بھٹو کے گھر ملنے بھی جایا کرتے تھے۔ بھٹو صاحب ایک شرارتی ذہن کے انسان تھے جو کہ مولانا پر پریکٹیکل جوکس بھی کرتے رہتے تھے۔ جب مولانا صاحب کو کوک پلائی جاتی تھی تو بھٹو کے کہنے پر اس میں تھوڑی سی شراب بھی ڈال دی جاتی تھی، کیونکہ مولانا صاحب دنیا کے سامنے بھٹو کی شراب نوشی کا اکثر ذکر کیا کرتے تھے۔ فیکٹ نمبر 6، مرتضیٰ بھٹو بے نظیر بھٹو کے سب سے بڑے بھائی اور ذوالفقار علی بھٹو کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ سال 1970 میں یوں ہی بھٹو کو گرفتار کیا گیا تو مرتضیٰ بھٹو فوراً ہی پاکستان چھوڑ کر افغانستان چلے گئے۔ انہوں نے ایک افغانی وزیر کی بیٹی فوزیہ فصیح الدین سے شادی کر لی اور اس شادی کی وجہ سے مرتضیٰ کے چھوٹے بھائی شاہنواز بھٹو نے فوزیہ کی چھوٹی بہن ریحانہ فصیح الدین سے شادی کر لی۔ اس دور میں جب بھٹو کی گرفتاری اور اس کے بعد ان کو پھانسی کا دور آیا تو بے نظیر بھٹو کے خاندان پر اتنا شدید برا وقت گزرا کہ بھارتی اخبارات کے مطابق بھٹو کے بیٹے ایک بار اندرا گاندھی سے بھی ملنے آئے، جس کے بعد اندرا گاندھی نے ان کو ایک بڑی رقم امداد کے طور پر دی تھی۔ فیکٹ نمبر 5، شاہنواز بھٹو ذوالفقار بھٹو کی سب سے چھوٹی اولاد تھے جن کی زندگی کا چیپٹر بہت ہی جلدی ختم ہو گیا۔ وہ خاندان کے سب سے لاڈلے بچے ہونے کے ساتھ ساتھ بے نظیر اور مرتضیٰ بھٹو سے کافی قریب تھے، جس کی وجہ سے ان کی شادی اپنے بڑے بھائی کی سالی سے ہوئی۔ سال 1985 میں شاہنواز اچانک اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ جب پولیس نے تفتیش کی تو معلوم پڑا کہ ان کا اپنی بیوی سے کچھ ہی دن پہلے جھگڑا ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیوی پر پابندیاں لگاتے تھے، جبکہ ان کی بیوی روز روز ڈانس کلب جانے والی ایک دوشیزہ تھی، جس کے نتیجے میں 26 سالہ شاہنواز بھٹو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پولیس نے ان کی بیوی کو گرفتار تو کر لیا مگر کچھ ہی عرصے بعد ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو چھوڑنا پڑا۔ فیکٹ نمبر 4، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بھٹو خاندان آج بھی پاکستان اور خاص کر سندھ میں ایک ہیرو کی حیثیت سے جانا جاتا ہے اور سندھ کی ایک بڑی آبادی آج بھی ان کی دیوانی ہے۔ مرتضیٰ بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کے وارث اور بڑے بیٹے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی تعلیم امریکہ میں موجود ہارورڈ یونیورسٹی اور پھر کرائسٹ چرچ آکسفورڈ سے حاصل کی، جہاں انہوں نے اپنی ریسرچ میں بھارت کے نیوکلیئر پروگرام پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ خطے کے امن کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرتضیٰ بھٹو نے بھی بہت بہادری کے ساتھ دنیا کو یہ بھی باور کرایا تھا کہ پاکستان اپنے دفاع کا پورا حق رکھتا ہے، وہ بھی اپنا نیوکلیئر پروگرام شروع کرنا چاہتا ہے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت ملنے لگی تو مرتضیٰ بھٹو نے پوری دنیا کا دورہ کر کے اپنے والد کے لیے انٹرنیشنل سپورٹ حاصل کی، جس کے نتیجے میں امریکہ، یورپ اور مڈل ایسٹ کے بہت سے ممالک کے بڑے لیڈران نے اس وقت کے فوجی جنرل ضیاء الحق سے رابطہ کر کے کہا کہ بھٹو پر رحم کیا جائے، مگر قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ بھٹو کی پھانسی کے خلاف انہوں نے باقاعدہ اپنی ایک پارٹی بنائی جس کا نام الذوالفقار تھا۔ فیکٹ نمبر 3، دوستو بھٹو کو پھانسی لگنے کے بعد ان کے بیٹے نے الذوالفقار نامی اپنی ایک تحریک شروع کی جو کہ ایک سیاسی پارٹی تھی، مگر اس ٹائم ملک چلانے والوں نے ان کے خلاف کچھ ایسے کام کیے کہ بھٹو کے بیٹے کو آخرکار اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے اسلحہ اٹھانا ہی پڑا اور اگلے 15 سالوں کے دوران ان کی مخالف سیاسی جماعتوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ ان کو پوری دنیا کے سامنے
سامنے ایک دہشت گرد تنظیم ثابت کر دیا اور عام عوام بھی ان کو دہشت گرد ہی سمجھنے لگی۔ 2 مارچ 1981 کے دوران انہوں نے کچھ ایسے کام کیے کہ انہوں نے خود ہی اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ انہوں نے الذوالفقار کے کچھ آدمیوں کے ساتھ مل کر PIA کا جہاز فلائٹ نمبر 326 کو ہائی جیک کیا اور 143 افراد کو یرغمال بنا لیا۔ یہ جہاز کراچی سے پشاور جا رہا تھا، مگر یہ افراد اس کو کابل یا پھر دمشق لے کر جانا چاہتے تھے۔ ان 13 دنوں کے دوران جہاز میں موجود ایک پاکستانی فوجی کا قتل بھی کیا گیا۔ اس کے بعد مرتضیٰ بھٹو جہاز کو لے کر غائب ہو گئے اور اپنے سیاسی دوستوں کی مدد سے یہ بات ثابت بھی کروا دی کہ یہ کام انہوں نے نہیں بلکہ ان کی پارٹی کے کچھ دوسرے افراد نے خود ہی کیا تھا۔ 1990 کی دہائی میں وہ پاکستان آ کر کراچی میں ہی رہنے لگے اور انہی دنوں ان کی دشمنی آصف علی زرداری کے ساتھ عروج پر پہنچ گئی۔ مرتضیٰ بھٹو اپنے بہنوئی کے سخت خلاف تھے اور اس کو اپنی بہن اور اپنے خاندان کا دشمن بھی سمجھتے تھے۔ 20 ستمبر 1996 کو اچانک پولیس نے ان کے گھر پر حملہ کیا اور ان کے 6 دوستوں کو مار ڈالا اور ان کے قتل کے الزام میں زرداری صاحب ایک دفعہ جیل بھی گئے۔ مرتضیٰ بھٹو کو آصف علی زرداری سے اس قدر نفرت تھی کہ انہوں نے اپنے گھر کے واش روم میں پیشاب کرنے والی جگہ پر آصف علی زرداری کی تصویر لگا رکھی تھی کہ جو بھی واش روم جائے وہ اس کی تصویر پر پیشاب کرے۔ فیکٹ نمبر 2، آصف علی زرداری آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، مگر یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ وہ ایک انتہائی ذہین اور قابل سیاستدان ہیں جو کہ اپنی چالاکی سے تمام طوفانوں کا رخ موڑنے کی طاقت رکھتے ہیں اور جب سے طاقت میں آئے ہیں ان پر کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈال سکا اور نہ ہی ان پر کرپشن ثابت کر سکا۔ آصف علی زرداری نے اپنی تعلیم کراچی میں موجود CN پیٹرکس ہائی اسکول اور اس کے بعد لندن کے لندن اسکول آف بزنس اسٹڈیز سے حاصل کی۔ انہوں نے سال 1987 میں محترمہ بے نظیر بھٹو سے شادی کی اور ان کے سیاسی خاندان میں انٹری ماری اور اگلے ہی سال محترمہ پاکستان کی اور تمام امت مسلمہ کی پہلی فیمیل پرائم منسٹر بھی بن گئی۔ زرداری نے تیزی سے پیپلز پارٹی میں ترقی کی۔ وہ بہت جلدی اپنی بیوی کی پارٹی میں ایک طاقتور پوزیشن پر برجمان ہو چکے تھے۔ دونوں میاں بیوی پر شروع سے ہی کرپشن کے الزامات لگتے رہے اور میڈیا میں زرداری کا نام مسٹر 10% رکھ دیا گیا، یعنی کہ یہ ملک میں ہونے والے ہر ترقیاتی منصوبے میں اپنا 10% حصہ رکھ لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نام کافی بدنام بھی ہوا۔ 1990 میں زرداری کو بھتہ خوری کے الزام میں پہلی بار اٹھا کر جیل میں ڈالا گیا اور سال 1996 میں ان پر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا الزام بھی لگا دیا گیا۔ تاہم زرداری ہمیشہ ہی انصاف کی گرفت سے دور رہے اور عدالت میں جیتتے رہے۔ 2004 میں وہ جیل سے رہا ہوئے اور انہوں نے دبئی کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ بے نظیر بھٹو کامیاب سیاستدان تھیں جنہوں نے ان سکینڈلز کو اپنے اوپر اثر انداز نہ ہونے دیا، بلکہ الٹا انہوں نے اس کو اپنے مخالفین کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ سال 1988 سے 2000 کے دوران بے نظیر دوبارہ وزیر اعظم بنی اور ستمبر 2007 میں ان کو ایک جلسے میں قتل کر دیا گیا۔ زرداری نے اگلے سال سیاسی گٹھ جوڑ کے ساتھ مشرف کی حکومت ختم کی اور 2008 میں وہ خود ملک کے صدر بن گئے۔ زرداری کی کامیابی کا یہ عالم تھا کہ وہ پورے 5 سال تک صدر رہے اور آج بھی بہت سے لوگ ان کو پاکستان کا بہترین سیاستدان سمجھتے ہیں۔ اگر آپ آصف علی زرداری کے بارے میں ایک ڈیٹیل سے مکمل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلد ہی ہم آصف علی زرداری کی زندگی پر بھی ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے۔ فیکٹ نمبر 1، بختیور بھٹو زرداری بے نظیر بھٹو صاحبہ اور آصف علی زرداری کی بڑی بیٹی اور بلاول کی بہن ہیں، جو کہ آج محمود یونس چودھری کی اہلیہ ہیں اور 2 بچوں کی ماں بھی ہیں۔ سال 2018 تک بختیور نوجوان پشتون ماڈل نقیب اللہ مسعود کے عشق میں گرفتار رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کی بہت سی تصویریں بھی آتی رہی ہیں۔ بختیور بھٹو نقیب اللہ کی پہلی ملاقات کچھ لوگوں کے مطابق PTI کی رکن عائشہ گلالئی نے کرائی تھی، جو کہ ان دونوں کی ہی دوست تھی۔ نقیب اللہ ان دنوں ایک شوقیہ انسٹاگرام ماڈل تھے جو کہ پروفیشنل ماڈل بھی بننا چاہتے تھے۔ چلنے والی خبروں کے مطابق بختیور اس وقت نقیب اللہ سے بہت پیار کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر یہ بات ان کے والد صاحب کو اچھی نہ لگی۔ 13 جنوری 2018 کو کراچی کی پولیس نے ذیلی مقابلے میں نقیب اللہ مسعود اور ان کے دوستوں کو قتل کر دیا اور کہا کہ ہمیں خبر ملی تھی کہ ان نوجوانوں کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے ہے۔ یہ قتل SSP کراچی راؤ انوار نے سندھ کی حکومت کے اشاروں پر چلتے ہوئے کیا، جس کے تحت انہوں نے پہلے نقیب اللہ کو کڈنیپ کیا اور بعد میں اس کو قتل کر دیا۔ قتل ہونے والوں کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔
राव अनवर को उस वाक़े के बाद नौकरी से निकाल दिया गया और उन पर एक मुकदमा चलाया गया और आज उनको तमाम इल्ज़ामात से बरी भी कर दिया गया है। एक अमरीकी सहाफ़ी डॉक्टर संथिया रिची ने बार बार कहा कि साल 2018 से पहले बख्तावर और नकीबुल्लाह खुलेआम डेटिंग करते रहे, मगर बाद में उनका ताल्लुक ख़त्म हो गया और नकीबुल्लाह की ज़िंदगी भी। नकीबुल्लाह का कत्ल किसने कराया और मुर्तज़ा भुट्टो का सियासी कत्ल किसने करवाया? इस बारे में आप क्या ख्यालात रखते हैं? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने का शुक्रिया और आखिर में यहाँ तक पहुँचने वालों के लिए अब एक बोनस फैक्ट। माहिरीन कहते हैं कि लगता है जैसे भुट्टो का पूरा ख़ानदान ही आज क्रेस्ट में है, जैसा कि उनको कोई बद्दुआ लगी हो। भुट्टो जो कि 70 की दहाई के दौरान पाकिस्तान के ताकतवर तरीन इंसान समझे जाते थे, आज उनकी औलाद और उनकी औलाद की औलाद का बुरा हाल है। सनम भुट्टो के अलावा भुट्टो की 3 औलादों को कत्ल किया जा चुका है, जबकि बिलावल भुट्टो आज उनके ख़ानदान के सबसे चहेते नौजवान हैं, जो कि ना तो मर्दों में शुमार होते हैं ना ही औरतों में। उन पर वक्तन फवक्तन हम जिन्स परस्ती के इल्ज़ामात भी लगते रहते हैं और पिंडी बॉय शेख रशीद के मुताबिक ये एक टेक्निकल फॉल्ट है, जिसकी वजह से 35 साल की उम्र में भी बिलावल भुट्टो की शादी नहीं हो सकी, हालांकि वो आज $2 बिलियन से भी ज़्यादा के असासों के मालिक हैं। मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ना सिर्फ भुट्टो के पोते हैं बल्कि वो उनके वारिस भी हैं। लेकिन आपको ये बात जानकर 1000 वोल्ट का एक झटका लगेगा कि ये नौजवान खुलेआम हम जिन्स परस्त है और पाकिस्तान में हम जिन्स परस्तों की LGBTQ कम्युनिटी का हिस्सा बताया जाता है। उस बंदे की बड़ी बहन फातिमा भुट्टो एक अमेरिकन है, जिन्होंने एक गोरे से शादी की और शादी से पहले उसको मुसलमान भी किया। भुट्टो खानदान की 2 नौजवान खवातीन सस्सी भुट्टो और आज़ादे हुसैन आज अपनी ज़िंदगी मुल्क से बाहर गुजार रही हैं और उन्होंने भी गैर मुस्लिम अफराद से शादी कर रखी है। इसलिए हम सभी ये कह सकते हैं कि भुट्टो के ख़ानदान का मुस्तकबिल इस्लाम से दूरी और हम जिन्स परस्ती की बुराइयों में डूब रहा है। उम्मीद है नाजरीन आपको हमारी आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल सियासत TV को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।